تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ چال چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی گروہ میں سے ایک شخص کو وہ شباہت دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت تھی، اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور رب کریم نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ بلا لیا۔ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور زندہ ہیں، وہ تشریف لائیں گے، اور میرے رسول پاک نے فرمایا وہ میری مسجد میں نماز پڑھیں گے اور وہ یہاں آئیں گے، امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے، اور فرمایا اپنے کلمے کو فروغ نہیں دیں گے، میرا کلمہ پڑھوائیں گے لوگوں، اور فرمایا جب وہ نماز پڑھیں گے نا تو امامت بھی میری امت کا امام کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہاں بیان کیا گیا، پر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے رسولوں کے نام لے لے کے ذکر فرمائے، اور فرمایا کچھ نام ایسے ہیں جو ہم نے بتلا دیے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو بتلائے تو جو نہیں بتلائے ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو بتلا دیے گئے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہاں اس بات کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے بعض ایسی باتیں جو پہلے بھی ہم ملاحظہ کر چکے ہیں ان باتوں کو بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص کر کے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ تعالیٰ، میں نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا تھا نا تیسرے پارے میں، تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت زیادہ شانیں لوگ دیکھتے ہیں نا تو کچھ لوگ غلوف کرتے ہیں، تو غلوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک بات لے جاتے ہیں جہاں تک جا سکتی نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے اور بیدار ہوئے تو یہودیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے معاذ اللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ غلوف ہے، یہ وہ ظلم ہے عقیدے کے ساتھ۔ اب بھی بہت سارے لوگ نا ہمارے یہ جو جدید، میں تھوڑا سا جب پڑھتا ہوں نا جدید ماحول کو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا مذہب تیار کرنے کی دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے، ایسی کھچڑی پکائی جائے کہ نہ مسلمان کا پتہ چلے اور نہ کافر کا پتہ چلے، بالکل کھچڑی پکا دی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ کھچڑی پکانے والے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر کھچڑی سے چیزیں علیحدہ بھی کر لیتے ہیں، دال الگ کر لیتے ہیں اور گھی اور سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، ڈالڈا ہے کہ، یہ بھی اللہ نے توفیق دیکھیں نا۔ ہم منفی باتوں کو اکثر بیان کرتے ہیں تو مثبت باتیں بھی بیان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے پاس اپنے رب ہونے کی دلیل تمہیں عطا کر دی۔ کوئی شخص جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس سے دلیل پوچھتے ہیں۔ اللہ کریم کا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو لوگ دلیل پوچھتے تھے دلیل کیا ہے؟ تو اسی پارے میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگو یہ جو میں نے تمہیں رسول عطا فرمائے ہیں نا، یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، یہ دلیل ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند کو توڑتے، نہ سورج کو موڑتے، نہ رسول کریم علیہ السلام پتھروں سے کلمہ پڑھواتے، نہ درختوں سے سجدہ کرواتے، نہ مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے، حضور کچھ نہ کرتے تو میرے محبوب کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نورانیت، وہ کمال، وہ خوبصورتی عطا کی، وہ خاص جاذبیت ہے محبوب کی گفتگو میں بھی، حضور کی آنکھوں میں بھی، حضور کے لب و لہجے میں بھی، اور میرے رسول کے چہرہ انور میں بھی، اور پورا وجود حضور کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی پارے کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ارشاد فرمایا۔ شروع میں نا سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ انفرادی معاملہ نہیں، یہ اجتماعی معاملہ بھی ہے، اور ہمارے ہاں وعدے پورے
نہیں کیے جاتے. وعدے پورے کرنا بڑا ہی ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ وعدہ نہیں پورا کرتے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے حد بندی کر دی، فرمایا جو وعدے کا پابند نہیں اس کا تو دین ہی کوئی نہیں. اور ہمارے ملک میں حال یہ ہے وعدوں کے حوالے سے، میں نے کہا امیدوار تقریر کر رہا ہے اور جس بندے نے اپنی جیب سے اس کے اشتہار چھپوائے ہیں، پینا فلیکس چھپوائے ہیں، اور اس کی تصویر اس نے اپنے دل پہ لگائی ہوئی، اور نعرے بھی کھل کے مارے ہیں، اس نے کھل کے نعرے لگائے ہیں. اور جب اس نے وعدہ کیا نا کہ بس یہ سڑکیں پکی ہو جائیں گی، یہ پیرس بن جائے گا، اور ساتھ والی گلی مانچسٹر بن جائے گی، اور اس سے اگلی جو گلی ہوگی وہ لیڈز بن جائے گی، اور اس سے آگے جو ہے وہ بالکل برطانیہ والے دیکھنے آیا کریں گے، یہ سارے اس نے جہاں جہاں وعدہ کیا وہاں وہ جس نے اسٹیکر لگایا تھا اس نے نعرہ لگایا، پورا نعرہ لگا، پوری بات ہوئی. لیکن جب وہ تقریر سن کے باہر نکلتا ہے نا، پیسے بھی اس نے جیب سے لگائے ہیں، نعرے بھی اس نے لگائے ہیں، کرسیوں میں حصہ بھی ڈالا ہے جو وہاں اس نے سجائی ہوئی تھی، اور باہر نکلتے وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا سارا جھوٹ ہی کہہ رہا ہے. خود بیان کر. یہ قومی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں تو آپ اندازہ کر لیں کہ عام لوگ، حضور نے فرمایا الناس والا دین ملوک، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے. تو اگر سرداروں کا، بڑوں کا یہ معیار ہوگا گفتگو کا کہ ان کے سپورٹر اور ووٹر کہیں گے یہ بول جھوٹ رہا ہے سارے، اس نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، تو جب آپ کے وعدوں کی نوعیت یہ ہو جائے گی تو اس کو کبھی بھی انفرادی مسئلہ نہ سمجھے، اسے اجتماعی معاملہ سمجھے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر زیادہ پابندی فرماتے تھے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ایک شخص نے حضور کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کیا، کوئی چیز اس نے خریدی حضور علیہ السلام سے، اور نبی پاک کو ایک کنویں پہ بٹھا کے وہ گھر چلا گیا پیسے لینے، تو جا کے بھول گیا. 3 دن کے بعد اسے یاد آیا، اور وہ شخص کہتا ہے جب مجھے یاد آیا تو پھر بھی میں دوڑ کے نہیں آیا. میں نے کہا کہ وہ چلے گئے ہوں گے، 3 دن کون بیٹھا رہتا ہے. پھر بھی میں اپنے کام شام سمیٹ کر کے آیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر میں نے دستک دی، اور جب اندر سے سیدہ بولی اور انہوں نے بول کر کے فرمایا کون ہے، تو میں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ 3 دن ہو گئے حضور تو گھر ہی نہیں تشریف لائے. فرماتے ہیں پھر میں تڑپا اور میں دوبارہ اس جگہ آیا تو حضور نے کچھ سخت جملہ نہیں کہا، فرمانے لگے خیریت تو تھی، آپ نے تو مجھے مشکل میں مبتلا کر دیا. آپ نے فرمایا یہاں بیٹھو، تو میں نے کہا بیٹھتا ہوں. تو پھر 3 دن ہو گئے بیٹھا ہوں. تو کہتے اس نے کہا کہ آپ اٹھ جاتے. تو محبوب فرمانے لگے کیسے اٹھ جاتا، تیرے ساتھ وعدہ جو کر لیا تھا یہاں بیٹھوں گا، اٹھ کیسے جاتا. تو معیار بنائیں زندگی کے اندر. یہ کیا بات ہوئی کچی کچی باتیں کرنا، اور باتیں کرتے وقت بھی ارادے کچے رکھنا، بات ہو جو گئی. پھر سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جو حلال ہیں، اور کچھ ایسی اشارے ارشاد فرمائے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اب ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں تحقیق چاہیے ہوتی ہے. ہمارے کالم نگار اور میڈیا کی بے لگام آزادی اور سوشل میڈیا پر بے ہنگم گفتگو، ہمیں ہر چیز کی دلیل چاہیے ہوتی ہے. اب یہ بھی لوگ سوال کرنے لگے ہیں جی وہ حرام جانور جو یورپ کے یہاں اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے وہ بیمار تو نہیں ہوتے، وہ مرتے تو نہیں، تو وہ فلاں تو نہیں ہوتا. تو خدا کے بندو، کوئی ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز لوگ کھائیں تو اس سے ماری جائیں تو وہ غلط ہوگی؟ نشہ کرنے سے آدمی مر جاتا ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا شاندار ہے. کسی نے کہا کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو تب آپ پیتے تھے؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، میں وہ کام نہیں کرتا. آپ سمجھیے گا بات کو کہ ضروری ہے کہ ہر بات کی حکمت ہی بتائی جائے، اور یہی کہا جائے کہ وہ فلانی چیز کھانے کے بعد کوئی مر گیا ہے ضروری ہے. تو پھر اور بہت ساری چیزیں آپ ان کو کھائیں اور کھانے کے بعد تجربہ کریں اور بتائیں کہ مرے ہیں کہ بچے ہیں. تو یہ بے ہنگم آزادی، بے ہنگم گفتگو کو جنم دیتی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہر جگہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کچھ جوامع الکلم ہیں، 1-2 جملوں کے اندر سمندر بند ہے. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کا رٹ لینا بڑا ضروری ہے، اور جو روز ہمارے ایک دوسرے سے تعلق رہتے ہیں، رشتے رہتے ہیں، ان رشتوں کے اندر وہ آیات ہمارے لیے سنگ میل ہیں. اسی طرح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا